تو ہمارا جو پہلو چل رہا ہے وہ ہے نماز کے وقت کی وسعت کا چل رہا ہے. جیسے پیچھے فجر کے وقت سے شروع ہوا کہ فجر کا وقت شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا آخر کہاں تک ہوتا ہے، اینڈ کہاں پر ہوتا ہے. تو یہ وقت کی وسعت ہے، افضل وقت بیان نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ظہر کا وقت شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا آخر کہاں پر ہوتا ہے، یہ وقت کی وسعت ہے. ظہر کا افضل وقت بیان نہیں کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے عصر کے متعلق بھی یہی چیز ہے کہ عصر کے وقت کی وسعت کی بات ہو رہی ہے، شروع کہاں سے ہوتا ہے اور آخر کہاں پر ہوتا ہے، اس کا اینڈ کہاں پر ہوتا ہے. تو پچھلی مجلس میں ظہر اور عصر کے متعلق عرض کیا تھا کہ ظہر کا وقت جو ہے اس کی زوال سے شروع ہوتا ہے، اور جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ تو اس کا آخری وقت رہتا ہے. بعض حضرات کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل کے برابر ہو جائے تو جو ظہر کا وقت رہتا ہے. احناف کے نزدیک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل ہو جائے تو پھر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو گویا کہ ظہر کے آخری وقت کے متعلق ائمہ کے نزدیک، علماء کے نزدیک اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ جب ایک مثل سایہ ہو جائے، بعض نے کہا کہ جب دو مثل سایہ ہو جائے. بہرحال اسی طریقے سے عصر کے وقت کے متعلق بھی عرض کر لیا تھا پچھلی مجلس میں کہ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جہاں ظہر کا وقت ختم ہو گیا. اگر یہی مان لیں کہ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ تو عصر کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا. اور عصر کا وقت رہتا کب تک ہے؟ جب تک سورج غروب نہ ہو. جب سورج غروب ہو جائے گا تو عصر کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ اس حدیث کے اندر بھی جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں جو حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے وقت کے حوالے سے من ادرک رکعۃ من العصر، جس کسی شخص کو عصر کی ایک رکعت مل گئی قبل ان تغرب الشمس، سورج غروب ہونے سے پہلے فقد ادرک العصر، تحقیق بے شک اس کو عصر مل گئی. یعنی یہ عصر کے وقت کا آخر ہے، اینڈ. اگرچہ وہی میں نے عرض کیا پہلے کہ اگرچہ افضل یہ نہیں ہے لیکن وقت کی وسعت یہاں تک ہے. اس کے بعد اور یہ جو مسئلہ ہے یہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے مجلس میں، یہ صرف عصر کے حوالے سے کہ اگر ایک رکعت بھی وقت کے اندر مل گئی، آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے تو ایک رکعت آپ نے وقت میں پڑھ لی، باقی 3 رکعتیں آپ وقت کے باہر پڑھ رہے ہیں، مطلب اذان کے بعد جا رہی ہیں یہ نا. ہاں سیدھی سی بات ہے. تو آپ عصر کی نماز ادا کرنے والے ہوں گے نہ کہ قضا کرنے والے، مقصد یہ ہے. بخاری شریف حدیث ہے. ہاں، مگر یہ صرف عصر کی نماز کے ساتھ خاص ہے، باقی کسی نماز کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز وقت ختم ہو گیا اس کی وجہ نماز فاصل ہو جائے گی. عصر کی فضیلت ہے. ہاں بالکل ہے نا. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز کی. تو فجر، ظہر، مغرب، عشاء، بیچ میں عصر. بہرحال آج جو ہے وہ مغرب کے وقت کے حوالے سے روایت مغرب کی، یعنی اسے تھوڑی وضاحت کریں. مطلب بہت سے لوگ مطلب اذان ہونے والے لوگ کہتے ہیں بھائی مکروہ نہیں، مگر اسی یہ خالص آج کے اسی کے دن کے عصر، اسی دن کے عصر کی نماز اس سے الگ ہے. اسی دن مغرب کا جو وقت ہے اس کے متعلق جو حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں ہے
صحیح مسلم میں باب ہے باب اوقات الصلاۃ الخمس، اس باب کے تحت یہ روایت لائی گئی ہے۔ کیا بیان کیا اس روایت میں؟ مغرب کا وقت بیان ہو رہا ہے۔ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، مغرب کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ما لم یغب الشفق، جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ کیا ہے شفق؟ شفق دو طرح کی ہوتی ہے، شفق احمر، شفق ابیض، یعنی اگر آسان الفاظ میں ہم کہیں گے تو لال قسم کی پٹی، سفید قسم کی پٹی، یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد آسمان کے اندر یعنی مغرب کی جانب، ویسٹ کی جانب ایک سرخ پٹی آ جاتی ہے، لال پٹی سی آ جاتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے شفق احمر۔ تو یہ جو شفق احمر ہے یہ مغرب کا ہی وقت ہے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد ایک اور پٹی آ جاتی ہے، سفید پٹی، اس کو بولا جاتا ہے شفق ابیض۔ یہ جب سفید پٹی ظاہر ہو جائے گی اس کا مطلب ہے مغرب کا وقت ختم ہو گیا ہے، عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور جب یہ سفید پٹی غائب ہو جاتی ہے تو پھر پوری سیاہ ہو جاتا ہے، تاریکی آ جاتی ہے، پوری طرح سے تاریکی آ جاتی ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر مغرب کے آخری وقت کی بات ہو رہی ہے، مغرب کے آخری وقت کی بات ہے۔ وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، وہی میں نے عرض کیا، یہاں وقت کی وسعت کی بات ہو رہی ہے، افضل وقت کی بات نہیں ہو رہی ہے، مستحب وقت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو نمازوں کا مستحب وقت ہے وہ الگ، آگے انشاءاللہ الگ جو ہے اس کے لیے جو ہے انہوں نے باب قائم کیا ہے، وہ اپنے وقت جگہ پر آئے گا۔ تو شفق احمر، شفق ابیض، شفق احمر جو ہے یہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں پر ہی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے صاحبین بھی ہیں، صاحبین ان دو حضرات کو کہا جاتا ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو خاص شاگرد اور قابل ترین شاگرد تھے، حضرت امام محمد، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ یہ حضرات بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب آسمان کے اندر لال پٹی آ جائے اور عشاء کا وقت یہاں پر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی امام احمد، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ یہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک مغرب کا وقت کچھ پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے نا، جب لال پٹی آ جائے، شفق احمر جب ہو جائے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور کچھ محدثین فرماتے ہیں نہیں، یہ جو شفق ہے لال پٹی پر مغرب کا وقت کیا ہوگا؟ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد جو ایک اور پٹی سفید قسم کی پٹی آتی ہے جس کو شفق ابیض کہا جاتا ہے، جب وہ چڑھ جائے گی آسمان پر تو آپ یہ سمجھ لینا کہ اب جو ہے مغرب کا وقت ختم ہو گیا ہے، عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تو حنفیوں کے نزدیک، حنفی مسلک کے نزدیک مغرب کا وقت کہاں پر ختم ہو جاتا ہے؟ جب آسمان کے اندر سفید پٹی آ جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ یا شوافی کے حضرات کے نزدیک مغرب کا وقت کہاں پر ختم ہو جاتا ہے؟ جب آسمان کے اندر لال پٹی آ جائے۔ یہ تھوڑی سی وضاحت ضروری تھی۔ اچھا، یہ روایت جو ہے اس میں ایک تھوڑا سا یہ رہتا ہے، کنفیوژن ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ عمر اور عمر ہے نا، عمر جب لکھا جاتا ہے تو عین میم را، یہ ہو گیا عمر، اور عمر جب لکھا جائے گا تو فرق صرف واو ڈالنا ہے، تو جب واو ہوگا ساتھ اس کا مطلب یہ عمر ہے، عمر نہیں ہے۔ تو اس روایت، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عمر نہیں ہے، مطلب ہے۔ اچھا، مغرب کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے، راوی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا تھا، وتوارت بالحجاب، اور پردوں میں چھپ جاتا تھا. جب سورج پورا چھپ جاتا، پردوں میں چھپ جانے کا مطلب ہے پورے طریقے سے ڈوب جائے، غروب ہو جائے. تو اس حدیث سے مغرب کی نماز اول وقت میں پڑھنی ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کب پڑھتے تھے؟ جو ہی سورج غروب ہو گیا تو مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جیسے کہ اس روایت کے اندر بیان کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت جابر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں مغرب کے حوالے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا؟ ثم اذن للعشاء، ثم اذن للعشاء، پھر آذان کہے، پھر وہ آذان کہے عشاء کی، پھر وہ عشاء کی آذان کہے. کس وقت؟ حین اذہب بیاض النہار، جس وقت جو ہے دن کی سفیدی ظاہر ہو جائے، دن کی سفیدی ظاہر ہو جائے، وہی مراد ہے شفق ابیض، سفید پٹی جس کا ذکر اوپر ہوا. وہو الشفق، اور دن کی سفید سے مراد کیا ہے؟ خود ہی بیان فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ شفق ہے. تو شفق کو سفیدی جب کہا تو وہاں شفق سے مراد شفق ابیض ہے، نہ کہ شفق احمر. یہ روایت المعجم الاوسط میں ہے، جو حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ کی، جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کی اس کتاب میں ہے، معجم اوسط جس کو بولا جاتا ہے. اور یہ حدیث ہے مجمع الزوائد میں بھی، جو حضرت امام ہیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہرحال اوپر والی حدیث میں مغرب کا آخری وقت، اور اس والی حدیث میں حضرت جابر کی حدیث میں اور حضرت سلمہ بن اکوع کی حدیث میں مغرب کا شروع وقت پتہ چلا کہ مغرب شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے. مغرب ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ جب آسمان پر سفید قسم کی پٹی ظاہر ہو جائے، یعنی شفق ابیض ظاہر ہو جائے. اور مغرب کے حوالے سے فرما رہے کیا ہے؟ وَيُصَلِّ الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّ الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ. ابو داود کی روایت. ابو داود میں کیا ہے؟ یعنی یہ ساری وہ روایتیں جو لگ بھگ سیاہ ستہ کی ہیں، ابو داود ہے، مسلم شریف ہے، بخاری ہے وغیرہ. کیا فرماتے ہیں یہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کیا فرماتے ہیں ابو داود میں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھتے تھے حین تسقط الشمس، سقط یسقط سقطا کے معنی ہوتا ہے گر جانا. تو لفظی ترجمہ جب سورج گر جاتا تھا، یعنی جب سورج غروب ہو جاتا تھا. وَيُصَلِّ الْعِشَاءَ، اور عشاء کا پڑھتے تھے حین یسود الافق، جب افق سیاہ ہو جاتا تھا، جب افق سیاہ ہو جاتا تھا، یعنی جب بیاض بھی چلا جاتا تھا تو پھر عشاء کی نماز پڑھتے تھے. اس لیے بعض حضرات کے نزدیک عشاء تاخیر سے پڑھنا افضل ہے. ان میں اہل حدیث حضرات بھی آتے ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ عشاء کو تاخیر سے پڑھو. جس طریقے سے حنفی حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ ظہر کو اور فجر کو کیا پڑھو؟ تاخیر سے پڑھو. اسی طریقے سے اہل حدیث حضرات اور کچھ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کیا؟ عشاء کو تاخیر سے پڑھو. فائدہ کیا معلوم ہوا؟ خلاصہ کیا معلوم ہوا ان حدیثوں کا مغرب کے حوالے سے؟ کہ مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے اور شفق ابیض کے ختم ہونے تک رہتا ہے. شفق ابیض جب ختم ہو جائے تو مغرب کا وقت بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب جو ہے عشاء کا وقت کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے، ختم ہوتا ہے جب آسمان کے اندر سفید پٹی بھی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، یعنی آسمان پورا کالا ہو جائے، جیسے اس حدیث میں ہے یہاں پر. یہ تو تھا مغرب کا وقت. عشاء کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جہاں پر مغرب کا وقت ختم ہو گیا وہاں پر کیا ہو گیا؟ عشاء کا وقت شروع ہو گیا. تو عشاء کا وقت رہتا کب تک ہے؟ عشاء کا وقت اگر وسعت کے اعتبار کریں گے تو پھر فجر تک رہتا ہے، طلوع فجر تک، یہاں تک اس کی وسعت ہے. امامت جبرائیل ہے نا، حدیث ایک مشہور امامت جبرائیل، جس میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت کی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی رہے ہیں.
مقصد تھا کہ نمازوں کا وقت بتانا. اس پر انشاءاللہ اس امامت جبریل والی حدیث پر اس حدیث کو ہم پورا پڑھے، اس پر ایک درس کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس امامت جبریل والی حدیث میں جو ٹکڑا ہے عشاء کے حوالے سے وہ بیان کرنا ہے. وصلى بالعشاء حين غاب الشفق، بالعشاء حين غاب الشفق، سنن ابو داؤد میں ہے روایت. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امامت جبرائیل والی حدیث میں کہ مجھے جبرائیل نے عشاء کی نماز پڑھائی حین غاب الشفق، جب شفق کیا ہو گیا تھا؟ غائب ہو گیا. تو شفق سے مراد شفق ابیض. اسی طریقے سے ایک راوی حضرت عبید بن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید بن جریج رضی اللہ عنہ، اس روایت کے اندر جو ہے عشاء کے جو ہے وقت کے بارے میں بتایا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ انہ قال لابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا عشاء کے وقت کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ عشاء کا آخری وقت کون سا ہے؟ فرمایا طلوع فجر. اس روایت کے اندر ہے، شرح معانی الآثار کے اندر یہ روایت ہے کہ عبید بن جریج سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سے پوچھا ما افراط صلاۃ العشاء، افراط آخر، عشاء کا آخر کیا ہے، اینڈ کہاں پر ہے؟ تو قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کیا؟ طلوع الفجر، بس جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے تب تک عشاء کا وقت ہے. لیکن یہ وہی ہے، افضل وقت نہیں ہے، افضل وقت نہیں، وقت کی وسعت ہے. یعنی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے کبھی عشاء نہیں پڑھ پایا تو یہ کب تک پڑھ سکتا ہے؟ طلوع فجر سے پہلے پہلے پڑھ سکتا ہے. یہ عشاء کو ادا کرنے والا ہوگا، نہ کہ قضا کرنے والا. اچھا، مغرب کے حوالے سے بعض حضرات کی غلط فہمی ہے کہ کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے، یعنی بہت کم ہوتا ہے. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ 10-20 منٹ کا ہوتا ہے. اس کے بعد مکروہ ہو گئی. نہیں، مکروہ کہتے ہیں کہ بس قضا ہی ہوگی. قضا ہوگی. یہ غلط فہمی ہو گئی. حالانکہ یہ تو صحیح بات ہے کہ مغرب میں تعجیل افضل ہے، جلدی افضل پڑھنا ہے. لیکن افضل کی بات تو نہیں ہے، وسعت تو ہے نا. اگر کسی وجہ سے معذور نے عشاء کی نماز نہیں پڑھ پایا تو آپ وہ عشاء کے وقت پہلے اگر پڑھ لیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی مغرب قضا ہوئی ہے، آپ نے ادا پڑھی، اس نے ادا پڑھی ہے. تو وہ غلط ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ مغرب کا بہت کم وقت ہے، ایسا نہیں ہے. مغرب کا وقت اور فجر کا وقت لگ بھگ سیم ہی رہتا ہے. مغرب کا وقت 40 منٹ تک بھی یہ سال میں بدلتا رہتا ہے. کبھی 40 منٹ کا بھی رہتا ہے، کبھی 1 گھنٹہ 10 منٹ کا بھی رہتا ہے، اور کبھی 1 گھنٹہ 40 منٹ کا بھی رہتا ہے. تو یہ الگ الگ رہتا ہے، موسم کے حساب سے بھی رہتا ہے، جگہ کے حساب سے بھی فرق پڑتا ہے. کہیں سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے بھی فرق پڑتا ہے. لہٰذا مغرب کے وقت کے حوالے سے جو تفصیل ہے یہ ضروری ہے کہ مغرب کے وقت میں وسعت ہے، تنگی نہیں ہے. تو یہ تھا وہ پہلو جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ نمازوں کی وقت کی وسعت کتنی ہے. لگ بھگ آج یہ پہلو ہمارا مکمل ہو گیا کہ حدیث کی روشنی میں کہ نمازوں کے وقت کی وسعت معلوم ہو گئی. ہر نماز کی وقت کی جو وسعت بیان ہوئی ہے، ہر نماز کے وقت کے ساتھ حدیث ہے. جو وقت وسعت بیان کی گئی ہے کہ کسی نماز کا 1.5 گھنٹہ، کسی کا 2 گھنٹہ، کسی کا 1 گھنٹہ کچھ بنتا ہے. تو یہ اپنی طرف سے فقہاء کرام نے نہیں بیان کیا ہے. یہ جو کتاب ہے، یہ جو کتاب آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، نماز اہل السنت والجماعت، اس میں اسی بات کو اصلی بیان کیا ہے کہ فقہاء کرام نے جو نمازوں کے اوقات بیان کیے ہیں، بعض لوگوں کا غلط نظریہ ہے یا غلط فہمی ہے، اور وہ اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں. بعض مرتبہ اماموں سے بدظن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو چھوڑ کر جو ہے اپنے مسائل بیان کیے ہیں. تو اس کتاب کو اسی لیے مدون کیا گیا ہے کہ اس کتاب میں فقہاء کرام کے جو مسالک ہیں ان کو احادیث سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے جو مسلک بیان کیے ہیں نماز کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب احادیث سے ثابت ہے. ان کا ذاتی کوئی بھی مسئلہ بیان کیا ہوا نہیں ہے. ابھی آغاز وقت سے ہوا ہے. انشاءاللہ اس میں پوری نماز کو ہم بیان کریں گے، پوری نماز کو حدیث کی روشنی میں. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے.